سورہ یاسین. سورہ یاسین کو کلب قرآن بھی کہا جاتا ہے. سورہ یاسین جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے. سورہ یاسین بہت سے مسائل کا حل ہے. سورہ یاسین کے بہت سارے وظائف ہیں. سورہ یاسین کے بارے میں مشہور ہے کہ جب جان کنی کا وقت آئے، کسی کی جان نہ نکل رہی ہو، تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کی جان کنی میں آسانی ہوتی ہے. سورہ یاسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی تمام حاجتیں، تمام دن کے تمام کام پورے ہوں، تو وہ ہر روز صبح ایک بار سورہ یاسین پڑھا کرے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کلام پاک کی برکت سے اس کے تمام حاجتیں، ضرورتیں ضرور پوری ہوں گی. سورہ یاسین نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو تو وہ سورہ یاسین کو اپنا معمول بنا لے. سورہ یاسین کے بارے میں بہت ساری حدیث، بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. مستند صحیح حدیث بے شمار ہیں. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اکثر اوقات قرآن خوانی پہ، مختلف دینی اجتماعات پہ یہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، سنی اور سنائی جاتی ہے. سورہ یاسین ایک مسلمان کے لیے لازم اور ملزوم چیز ہے. سورہ یاسین کے بہت سارے وظائف ہیں. ان میں سے اس کی برکت کا اور اس کے وظیفوں میں سے ایک وظیفے کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بتاؤں گا. جو شخص کہتا ہے کہ میرا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، وہ پوری نہیں ہوتی، تو مہربانی کر کے مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو قرآن سے ہو، جس سے میری تمام حاجتیں، میری تمام ضرورتیں پوری ہوں. تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یاسین کا یہ وظیفہ اس پہ عمل کرے. انشاءاللہ اس کا جتنا بھی بڑا کام، جتنا بھی مشکل کام، جتنی بھی بڑی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے اس کی انشاءاللہ وہ حاجت، وہ ضرورت ضرور پوری ہوگی. سورہ یاسین پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ یاسین میں 7 مرتبہ مبین آیا ہے. سورہ یاسین شروع میں تلاوت کرنی ہے، بسم اللہ سے شروع کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. جہاں پر مبین آ جائے، لفظ مبین 7 مرتبہ مبین آتا ہے، جہاں پر مبین آ جائے وہاں پہ ٹھہر جانا ہے، رک جانا ہے. وہاں پہ مبین پہ ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے. درود شریف کے بعد اپنی مختصر سی حاجت، آپ کی اولاد کے بارے میں ہے، آپ کے کاروبار کے بارے میں ہے، آپ کے بچوں کے بارے میں ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کے رشتوں کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، ایک مقصد، مختصر سی دعا کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، آمین ثم آمین، یہ کہہ کر دعا کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد جو اگلی آیات ہے، مبین کے بعد جو اگلی آیات ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی. اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وہ شروع کریں. اسی طرح 7 مرتبہ مبین آئے گا اور 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کے بعد مختصر سی دعا کرنی ہے. جب سورہ یاسین مکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے جامعہ دعا کرنی ہے، اس کو سال ثواب کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک جامعہ دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے، اور یہ وظیفہ اپنے بلا ناغہ ایک ہی ٹائم پہ جاری رکھنا ہے. اگر آپ صبح میں یہ شروع کر لیں تو آپ کو چاہیے یہ صبح کے ہی وقت پڑھتے رہیں، اس کا ٹائم چینج نہ کریں. اگر آپ نے ظہر کے وقت یا عشاء کے وقت آپ نے یہ شروع کیا ہے وظیفہ تو آپ اسی وقت شروع کرتے رہیں. اور جب آپ نے یہ شروع کرنا ہے جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ نے نماز فجر پڑھی ہے تو نماز فجر کے 2 رکعت پہلے سنتے پڑھی ہیں، پھر فرض پڑھے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد آپ نے ذکر و اذکار کیا، اس کے آپ وہیں جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ پڑھیں.
سورہ یاسین کو اسی ترتیب کے ساتھ 7 مرتبہ جہاں پہ مبین آ جائے دعا مانگیں ضرورت کی حاجت کی. اس کے بعد جب تمام مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اسی طرح ایک کامل دعا کریں, درود شریف پڑھیں, اللہ کی حمد و تسبیح کریں, اس کے بعد آپ دعا مانگیں. انشاءاللہ یہ آپ عمل 11 دن کریں. اگر آپ کی حاجت ضرورت پوری نہیں ہوتی تو آپ یہ 21 دن کریں. پھر بھی اگر آپ کی حاجت میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا آپ کہتے ہیں کہ جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا یا جو میرا مقصد تھا وہ نہیں ابھی تک اس تک پہنچ پا رہا, تو آپ اس کو 41 دن تک کریں. اگر ان 41 دنوں میں اگر آپ کی وہ حاجت وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پڑھنے میں یا آپ کے جو ادائیگی ہے یا آپ جو سلسلہ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی کمی ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام برحق ہے, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بہت بارہا آزمایا ہوا, بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے, اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ویسے بھی یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام پہ شک کرنا شرک ہے. انشاءاللہ آپ توبہ کریں, توبہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ اسی عمل کو شروع کریں. انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی بڑی حاجت ہوگی, جتنا بھی بڑا کوئی جادو ہوگا, ٹونا ہوگا, آپ کی کوئی بندش ہوگی, کہہ جاتے ہیں کہ اس کے اب کوئی توڑ نہیں ہو سکتا, انشاءاللہ آپ اس طریقے سے پڑھیں. آپ کی اس جو آپ پہ جو برا وقت آیا, آپ پہ جو جادو ہے, ٹونا ہے, جو بھی بندش ہے, انشاءاللہ وہ آپ کی اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی اور آپ اس کے اثرات واضح طور پر محسوس کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ایسا وظیفہ ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ یہ شیئر کریں. اور سورہ یاسین جو بچہ دم وغیرہ, جن بچوں کو کوئی ضد وغیرہ کرتے ہیں, اب ان کو اسی طریقے سے پڑھ کر 7 مرتبہ ان کو دم کریں, دم وغیرہ کر کے دیں یا پانی وغیرہ دم کر کے دیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات نے چاہا تو وہ بچے جو کہ بہت زیادہ ضد کرتے ہیں, بہت زیادہ روتے ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی اللہ کی ذات شفا دے گی انشاءاللہ.